اور پھر ہمارا دل باغی ہو کر ہم سے بس ایک ہی سوال کرتا ہے کہ کیا بدصورت لوگوں کو محبت کرنے کا حق نہیں ہوتا؟ کیا کم روپ والوں کا دل کچھ کم دھڑکتا ہے؟ یا سادہ چہرے والوں کے اندر کے جذبے بھی بے رنگ اور سادہ ہوتے ہیں؟ قدرت نے یہ کیسا نظام بنا رکھا ہے کہ روپ بانٹتے وقت تو ترازو اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن جذبے، کسک اور خلش بانٹتے وقت پیمانہ یکساں رکھا جاتا ہے۔ کیوں ہمارے اندر چاہنے اور چاہے جانے کی اس لازوال خواہش کا پیمانہ ہمارے رنگ و روپ کے مطابق کم یا زیادہ نہیں رکھا گیا؟ اگر چاند اور ستارے توڑ لانے کے دعوے صرف روپ والوں کے لیے مخصوص ہیں، تو پھر ہم جیسوں کے لیے ایک اور فلک کیوں نہیں تخلیق کیا گیا، جہاں جگمگاتے تارے اور چاند نہ سہے، چند چلے انگارے کچھ مدھم جگنو ہی ٹانک دیے ہوتے؟ کیوں ہمارے فلک کے مقدر بھی ہمارے نصیب کی طرح صرف سیاہی لکھ دی گئی ہے؟ دھانی بولتے بولتے ہانپنے لگ گئی۔ شاید عمر بھر کا لاوا تھا جو آج میرے سامنے بہہ نکلا۔ ایک آنسو دھانی کی آنکھ سے ٹپکا اور اس کی قدم بوسی کر گیا۔ پیچھے سے آہٹ بلند ہوئی تو شانی کسی ستون کی آڑ میں جانے کب سے کھڑی ہماری ساری باتیں سن رہی تھی۔ دھانی کا رنگ اسے دیکھ کر مزید پیلا پڑ گیا۔ شانی اپنی بہن کی جانب لپکی اور پھر اگلے ہی لمحے دونوں بہنیں ایک دوسرے کو گلے لگا کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میری پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے آج پوری خدائی رو رہی ہے۔ ان دو بہنوں کے لگاتار بہتے آنسو مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو سکے۔ میں تو انہیں کوئی تسلی دینے کی حالت میں بھی نہیں تھا۔ بعض دھاگے کچھ اس طرح الجھ جاتے ہیں کہ انہیں سلجھانے کی ہر کوشش انہیں مزید الجھانے کا باعث بنتی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ جذبوں اور رشتوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ ایسے میں ہمیں ان جذبوں، رشتوں اور گتھیوں کو اسی طرح الجھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ سو میں بھی ان دونوں کو یوں ہی الجھا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ زندگی میں سبھی کچھ سیدھا نہیں ہوتا، یہ ہم سب کے ساتھ مکمل بھید بھاؤ رکھتی ہے۔ شہریار، دھانی اور شہانہ کی زندگی نے بھی اپنا خراج وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ دونوں بہنیں شہریار کا دل جیت کر بھی رو رہی تھیں۔ ایک اپنے لفظوں سے جیتی اور روپ سے ہاری تھی، تو دوسری روپ سے جیت کر بھی لفظوں سے شکست کھا گئی تھی۔ وہ دونوں ہی فاتح بھی تھیں اور شکست خوردہ بھی۔ کچھ ایسا ہی حال محبت کی اس تکون کے تیسرے کردار شہریار کا بھی تھا۔ یہ محبت ہم لاچار انسانوں کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ آج دھانی کی فریاد نے مجھے اندر تک لرزا کے رکھ دیا تھا۔ دنیا کا ہر انسان مرد عورت کی تخصیص کے بنا خود کو اپنے من کے آئینے میں حسین تر ہی دیکھتا ہے۔ شاید ہمارے ہمیشہ سے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ظاہری دنیا کو نظر آتا ہے، اور دوسرا وہ جو ہم ہر لمحہ خود اپنے من کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے بعض اپنے اندر لگے شیشے سے جھلکتے دوسرے چہرے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں بیرونی دنیا کے آئینوں کی عادت ہی نہیں رہتی، اور تب تک وہ خود کئی بار چونک جاتے ہیں جب کبھی ان کا واسطہ باہر لگے کسی شیشے سے پڑتا ہے، کیونکہ سامنے نظر آتے آئینے میں کھڑا شخص انہیں بالکل اجنبی نظر آتا ہے۔ تبھی ہم چونک کر کہتے ہیں، ارے میری تصویر تو بالکل اچھی نہیں آتی، یا بھائی میں تو بالکل ہی فوٹو جینک نہیں ہوں۔ بعض زندہ تصویر کشی سے کترانے لگتے ہیں، تنہائی میں بار بار خود کو مختلف زاویوں سے شیشے میں دیکھ کر اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ہماری تصویر اچھی نہیں آتی، چاہے ہم ویڈیو میں کتنے ہی بھدے کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں، اصل میں تو ہم بہت دلکش ہیں۔ ہمیں ہمیشہ صرف وہی جملے یاد رہ جاتے ہیں جو کبھی کسی نے ہمارے سراپے کی تعریف میں کہے ہوتے ہیں۔
ہم وہی رنگ پہننا شروع کر دیتے ہیں جو کسی کی رائے کے مطابق ہم پر جچتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی برتاؤ ہماری تمام شخصیت کے بناؤ سنگھار کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ دراصل ہمیں پہلا دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں، خود ہمارے کمرے کا آئینہ ہوتا ہے، جو ہماری دائیں جانب نکلی مانگ کو سر کے بائیں جانب دکھاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی دائیں بائیں کا یہ معمولی سا فرق ہمارے سر کی مانگ کی طرح ہمارے اندر لگے اور باہر کمرے کے آئینے کے درمیان ہمیشہ کے لیے درار ڈال دیتی ہے۔ مجھے اس دن نہ جانے اپنے بچپن میں سنی اس معمولی شکل و صورت والی شہزادی کی کہانی بہت یاد آ رہی تھی، جس نے اپنی سلطنت کے سبھی آئینے توڑ ڈالنے کا حکم دے دیا تھا۔ کاش ہماری دنیا کے سبھی بیرونی آئینے بھی ٹوٹ جاتے اور ہم میں سے ہر ایک کے من کا آئینہ باہر کمرے میں لگ جاتا، تو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جاتی۔ کون جانے ہمارے بیچ کتنے ایسے دل جلے بھی ہوں جو آئینے توڑنے کی بجائے آنکھیں پھوڑنے کی آس دل میں رکھتے ہوں گے۔ اگر انسانی خوبصورتی کو ماپنے کا پیمانہ صرف یہ بے وفا نگاہیں ہی ہیں تو کاش ہم بے بصارت ہی ہوتے۔ میرا ذہن نہ جانے کن بھول بھلائیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اندر ڈاکٹر سلطان بابا کے چند اہم معائنے کر رہے تھے۔ اچانک میں شہریار کو سوجی ہوئی آنکھیں لیے اندر داخل ہوتے دیکھ کر حیرت زدہ سا رہ گیا، کیونکہ میرے لیے اس کی یہاں ہسپتال میں آمد بالکل غیر متوقع تھی۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، بس ایک دوست کی طرف رک گیا تھا رات کو، اب بھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا، سوچا کچھ دیر تمہارے پاس ہی بیٹھ جاؤں۔ سلطان بابا آپ کیسے ہیں؟ وہ بہتر ہیں، لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ دونوں تمہارے اس رویے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ کس کو سزا دے رہے ہو؟ خود کو یا ان دونوں کو؟ شہریار نے ایک لمبی سی سانس لے کر اپنا سر کرسی کی ٹیک سے ٹکا دیا۔ بہت الجھ گیا ہوں میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دل کے دروازے پر دستک دینے والی کو تم پہلے ہی واپس لوٹا چکے ہو، اب جو دل کے اندر براجمان ہے اس کی تو قدر کرو۔ شہریار نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میرا جی چاہا کہ میں دھانی کے ساتھ ہوئی ساری بات اسے بتا دوں، لیکن کسی کا بھرم رکھنا مقصود تھا، لہٰذا اختصار کے ساتھ ان دونوں بہنوں کی پریشانی بیان کر دی۔ لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ شہریار کی الجھن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائے گی، اور پھر میں اس سے کس رویے کی امید کر رہا تھا؟ خود میں بھی تو کسی ماں رخ کی ایک اچٹتی نظر کا شکار ہو کر اپنا سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ کہیں میں بھی صرف زہرا کے روپ ہی کا تو گھائل نہیں تھا؟ اگر زہرا بھی عام شکل و صورت کی کوئی سیدھی سادی لڑکی ہوتی تو کیا تب بھی میں اسی طرح اپنا چین و قرار لٹا بیٹھتا؟ خود میں بھی تو کسی کی گہری کالی جھیل جیسی آنکھوں، گلابی عارض اور گالوں میں پڑنے والے گڑھوں کے قریب جا کر رکا تھا۔ خود میری منزل بھی تو کسی کے پنکھڑی لبوں کے قریب کا تل تھا، اور خود میرا راستہ بھی تو کسی کی سرہائی دار گردن کے خم سے ہو کر ہی گزرتا تھا۔ خود میرے خوابوں کی نیند بھی تو کسی کی آنکھوں پر گرتی زلف نے اڑا رکھی تھی۔ خود میں بھی تو کسی کی گھنیری پلکوں کے تپتے سائے تلے ہر دم جل رہا تھا۔ پھر مجھے شہریار سے کسی بھی گلے شکوے کا کیا حق تھا؟ شاید ہر گھائل روپ کا گھائل ہوتا ہے، ہر جنوں کسی حسن کا اسیر ہے، ہر چاند کسی کی کلائی کا کنگن، اور سب تارے کسی کی اوڑھنی کا آنچل تھے۔ اگر ملزمان کی فہرست بنائی جاتی تو سب سے بڑا مجرم تو میں خود تھا۔ شہریار بہت دیر تک میرے ساتھ بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر معائنے سے فارغ ہوئے تو سلطان بابا نے فوراً ان کے سامنے دوبارہ اپنی رہائی کی درخواست پیش کر دی۔ ڈاکٹروں میں سے ایک ہنس کر بولا، کیوں بابا،
کیا آپ کا یہاں ہمارے ساتھ دل نہیں لگتا؟ سلطان بابا مسکرائے۔ جس نے یہاں دل لگا لیا سمجھو وہ یہیں کا ہو گیا میاں۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں تو یہ وعدہ رہا کہ ہر ہفتے ہم خود یہاں حاضری دینے آ جایا کریں گے۔ سبھی ڈاکٹر ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ شہریار سلطان بابا کے پاس جا بیٹھا۔ میری نظر سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر پر پڑی۔ ہمیں کال گھر سے نکلے آج ٹھیک 15واں دن تھا۔ اچانک نہ جانے کیوں پل بھر ہی میں مجھے ایسا لگا کہ کیلنڈر میں بھرے رنگ غائب ہو گئے ہیں۔ تصویر رنگین سے صرف کالی اور سفید ہو کر رہ گئی۔ پھر میں نے ذرا غور کیا۔ نہیں، کالا نہیں، یہ تو نیلا اور کچھ پیلا رنگ بھی تصویر میں باقی تھا۔ مطلب یہ کہ صرف سرخ اور سبز رنگ تصویر سے اڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر زور سے پلکیں جھپکیں، جیسے کوئی پرانے کلر ٹی وی کے چلتے چلتے رنگ اڑ جانے پر اسے زور سے آس پاس سے تھپک کر ہلا کر جھٹکے سے اس کے رنگ واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک لمحاتی اثر تھا اور دوسرے ہی لمحے میری بصارت کے رنگ واپس لوٹ چکے تھے۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے مجھے اپنی نسوں میں تیز مرچوں جیسی جلن اور چبھن دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بے چینی اور جلن کا احساس اس قدر شدید اور اچانک تھا کہ میری آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ میں نے جلدی سے قریب پڑے پانی کے جگ سے 3-4 گلاس پانی بنا کسی وقفے کے حلق سے نیچے اونڈیلے۔ شہریار دوسرے کمرے میں سلطان بابا سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں میری اس بگڑتی حالت سے ناواقف تھے۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن جانے کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے لبوں کے کنارے پر ہلکا سا کف جمع ہو کر تحلیل ہو گیا ہو۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا، لیکن چند لمحوں ہی میں اس احساس نے میری روح نچوڑ کر رکھ دی تھی۔ شکر ہے کہ جس وقت سلطان بابا نے مجھے آواز دی تب تک میرا ہانپنا ختم ہو چکا تھا، ورنہ وہ خواہ مخواہ پریشان ہو جاتے۔ پھر بھی جب میں درمیانی راستے کا پردہ اٹھا کر ان کے بستر والے حصے تک پہنچا تب تک وہ میرے چہرے پر کچھ پڑ چکے تھے۔ کیا ہوا میاں؟ یہ ہلدی کہاں سے مل لائے ہو چہرے پر؟ رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے؟ میں نے بات ٹالی۔ کچھ نہیں، شاید نیند نہ آنے کی وجہ سے کچھ بے چینی سی ہو رہی تھی۔ اب ٹھیک ہوں میں۔ وہ کچھ دیر تک غور سے میری جانب دیکھتے رہے۔ کبھی 2 گھڑی آرام بھی کر لیا کرو، جنوں حد سے گزر جائے تو وحشت بن جاتا ہے۔ میں چپ رہا۔ سپہر کو شیخ صاحب کا ڈرائیور آ گیا۔ میں نے شہریار سے کہا کہ وہ گھر چلا جائے۔ شیخ صاحب جانے کیا سوچتے ہوں گے، لیکن اس نے ضد پکڑ لی کہ میں بھی کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ ہی چلوں۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا، سلطان بابا کی آنکھ لگ چکی تھی۔ ہم خاموشی سے دبے پاؤں کمرے سے نکل آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حسب توقع شیخ صاحب نے شہریار پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی کہ وہ ٹھیک تو ہے، کہیں ان کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی جو شہریار یوں اکتا کر دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ شہریار نے بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ اسے تو بس اپنی کہانی کے ایک اہم موڑ کے لیے ماحول کی کچھ تبدیلی چاہیے تھی، اور بس۔ چائے کے دوران شانی اور دھانی نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ ماحول خوشگوار رہے۔ آج گزشتہ روز جیسی پھوار تو نہیں پڑ رہی تھی، لیکن آسمان پر آج سفید بادلوں کے بہت سے آوارہ ٹکڑے کوکلا چھپاکی کھیل رہے تھے۔ آج دن بھی جمعرات کا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں جب چھوٹی ماں میری خالہ مجھے بادلوں کی کہانی سنایا کرتی تھیں کہ یہ سارے بادل اللہ میاں کی بھیڑیں اور دمبے ہوتے ہیں جنہیں اللہ میاں دن کے وقت نیلے آسمان پر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے ذہن میں اللہ میاں کا بہت ہی خوبصورت سا تصور ابھرتا تھا۔ شہریار آج بھی چپ سا تھا۔ دھانی نے غالباً شیخ صاحب کا دھیان ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ جوڑ رکھا تھا۔ شانی بھی بیچ میں ایک آدھ لقمہ دے رہی تھی۔ اچانک ہی دھانی مجھ سے پوچھ بیٹھی، عبداللہ، آپ بتائیں کہ آپ ایسے موسم کو کیسے انجوائے کرتے ہیں؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ان 2 لڑکیوں کو شیخ صاحب کی کتنی فکر تھی۔ کیا سبھی بیٹیاں
اپنے بابل کے لیے اسی طرح گھلتی ہوں گی۔ میرے ذہن میں تو ایسے موسم کے لیے بہت خصوصی اہتمام کے کئی طریقے آتے ہیں۔ مثلاً ایسا شیشے کا بہت بڑا کمرہ ہو جس کی شفاف دیواروں سے پرے ہم بوندوں کا کھیل دیکھیں، برستے آسمان سے بھیگتی زمین تک کا ہر نظارہ ایک ہی فریم میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ شیشے کے حال میں ایک بہت بڑا سا پیانو ہو اور شانی اچانک بول اٹھی اور اس پیانو پر زیبا بیگم بیٹھی گنگنا رہی ہو، کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دے۔ شانی کی مثال اس قدر بے ساختہ اور عمدہ تھی کہ ہم سبھی زور سے ہنس پڑے۔ شیخ صاحب تو بہت دیر تک اس بات کا لطف لیتے رہے۔ ماحول پل بھر ہی میں خوشگوار ہو گیا اور شانی اور دھانی کی کوشش رائگاں نہیں گئی۔ وہ رشتے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی پرواہ کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ شاید رشتوں کا واسطہ ہی دل جوئی اور دلداری سے ہوتا ہے، ورنہ سارا جہاں اجنبی ٹھہرا۔ چائے کے بعد شیخ صاحب سے اجازت لے کر واپس ہسپتال جانے کے لیے پورچ تک ہی پہنچا تھا کہ شانی تیز تیز قدم اٹھاتی میرے پیچھے چلی آئی۔ عبداللہ، میں اور دھانی دونوں ہی اپنے صبح کے برتاؤ پر بے حد شرمندہ ہیں۔ دراصل ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے معاملے میں بہت جذباتی ہیں، اور میں اس کی آنکھوں میں آنسو تو کیا ذرا سی نمی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ کو یہ سن کر ہنسی آئے گی کہ جب تک امی ہمارے درمیان موجود تھیں ہم ایک دوسرے سے دن میں 3-4 بار ضرور لڑا کرتی تھیں، لیکن ہمیشہ ان جھگڑوں کا خاتمہ بھی کسی ایک کے آنسوؤں پر ہی ہوتا تھا۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، آپ دل پر کوئی بوجھ نہ لیں۔ جانے ان آنسوؤں کی صفت کو عورتوں کے ساتھ ہی کیوں مخصوص کر دیا گیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت پڑنے پر یہ خزانہ بہا دینا چاہیے، کیونکہ روتا ہوا انسان اس لمحے بہت معصوم ہو جاتا ہے۔ شانی کے چہرے پر چھایا تقدر صاف ہو گیا۔ آپ ہر بات کا ایک نیا زاویہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ویسے آپ کے کلیے کے مطابق تو میں اور دھانی اس دنیا کے سب سے زیادہ معصوم فرد ہوں گے، کیونکہ ہم دونوں تو بہت روتے ہیں، کبھی امی کو یاد کر کے، کبھی پرانی باتوں پر، کبھی ڈیڈی کی کسی پریشانی پر، اور کچھ نہ ملے تو اپنی چوڑیوں کے ٹوٹ جانے یا چھلوں کے کھو جانے پر بھی، کبھی اپنی پسند کے ایک جیسے 2 جوڑوں میں سے کسی ایک کے کپڑے کا رنگ اتر جانے پر، تو کبھی دل پسند سینڈل کے ہیل ٹوٹ جانے پر۔ دھانی اور میرے پاس رونے کے بہانے کبھی بھی کم نہیں رہے۔ میں نے ہنس کر غور سے اس زندہ دل لڑکی کو دیکھا۔ کہاں الجھا بیٹھی تھی محبت کی رنگین لیکن تیز دھار ڈور میں خود کو۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کی یہ ڈور ہمارے جذبوں کی پتنگ کو اونچا اور زیادہ اونچا لے جانے کی خواہش جگا کر ہمیں اس قدر غافل کر دیتی ہے کہ پھر ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب اور کس طرح یہ قاتل ڈور ہماری شہرک پر پھر جاتی ہے۔ ہم جب تک سنبھلتے ہیں خون کا تیز فوارہ ہمارے پورے وجود تک کو بھگو چکا ہوتا ہے۔ شانی دراصل مجھ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ کیا میں نے شہریار تک ان کی معذرت پہنچا دی تھی، اور یہ کہ ان دونوں نے شیخ صاحب کو پوری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ دونوں چاہتی تھیں کہ میں شیخ صاحب سے بات کروں۔ میں کچھ الجھ گیا۔ میرا مطلب ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بہت ذاتی بات ہے؟ کہیں شیخ صاحب میری زبانی یہ سن کر میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، لیکن یقین کریں کہ ڈیڈی آپ کے خیالات کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ مجھے اور دھانی کو یقین ہے کہ وہ آپ کی بات کو غلط نہیں لیں گے۔ ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں، لیکن ڈیڈی سے چھپا کر ہم مزید ایک اور غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ ہی سوچتے ہوں گے کہ آپ کو یہ کس امتحان میں ڈال دیا ہم نے۔ شہانہ کی سنہری جبیں پر اپنا مدعا بیان کرتے کرتے پسینے کے چند ننھے قطرے ابھر آئے تھے۔ کیا سبھی لڑکیاں ایک سی ہوتی ہیں؟ میں نے اسے تسلی دی۔ آپ اطمینان رکھیے، میں اسے امتحان سے زیادہ سعادت سمجھتا ہوں۔ لیکن کیا آپ دونوں کو نہیں لگتا کہ
شیخ صاحب سے بات کرنے سے پہلے آپ دونوں کو شہریار سے ایک بار کھل کر بات کر لینی چاہیے۔ دل کی گرہیں بہت مضبوطی سے بھی لگی ہوں تو ان کا ملائم دھاگا آسانی سے کھل جاتا ہے۔ بعض جذبے وقت کے متقاضی ہوتے ہیں، پوری آنچ مانگتے ہیں۔ کبھی کبھی ذرا سی جلدی اور ہلکی آنچ ہی سے اتار دینے پر کچے رہ جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ رشتوں کی یہ آنچ بس ایک بار ہی سلگائی جا سکتی ہے، دوسری مرتبہ یہ سب جلا کر رکھ دیتی ہے۔ شاہانہ چپ چاپ سر جھکائے میری بات سنتی رہی۔ جذبوں اور رشتوں کی آنچ کی دہک ٹھیک اسی لمحے میں اس کے چمپئی سے کندن ہوتے گلابی چہرے پر بھی محسوس کر سکتا تھا۔ میں ہسپتال پہنچا تو سلطان بابا کا چہرہ کسی تازہ پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹروں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی پیچیدگی نظر نہ آئی تو انہیں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ مجھے اس لمحے وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح معصوم دکھائی دیے۔ انہوں نے رات کا کھانا بھی بہت رغبت سے کھایا۔ انسان کا من اندر سے شانت ہو تو پھر سبھی ہارمون شاید مکمل کام کرنے لگتے ہیں۔ انسان کے اپنے اندر بھی بیک وقت نہ جانے کتنے جادو منتر چلتے رہتے ہیں۔ رات گئے میں گھر واپس پہنچا تو ایک عجیب سی خاموشی نے مجھے مضطرب کر دیا۔ میں نے انیکسی میں جا کر شہریار کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہریار اندر ہی سے بولا، "کم ان۔" دروازہ کھولتے ہی میری پہلی نظر شہریار کے سوٹ کیس پر پڑی جس میں وہ اپنا سامان بھر رہا تھا۔ "تو تم نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے؟" "ہاں، اور کوئی فیصلہ حتمی ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔" "تمہارے اس فیصلے کا شیخ صاحب کو پتہ ہے؟" "انہیں فی الحال صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ میں اپنی کہانی پوری ہو جانے پر واپس گھر جا رہا ہوں، لیکن کون جانے یہ کہانی اب کبھی پوری ہوگی بھی یا نہیں۔" میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ "کیا تمہاری ان دونوں سے کوئی بات ہوئی؟" "ہاں، دونوں ہی سے فرداً فرداً بات ہوئی، آج شام کو۔" اتنے میں نوکر نے دستک دے کر بتایا کہ شیخ صاحب لاؤنج میں کافی پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ شہریار کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شانی نے اسے بھی بتا دیا ہے کہ وہ مجھے شیخ صاحب سے بات کرنے پر آمادہ کر چکی ہے۔ میں نے جانے سے پہلے آخری مرتبہ شہریار سے پوچھا، "تم کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہو تو مجھے بھی بتا دو کہ شاید میں تمہارا مقدمہ ٹھیک طرح سے شیخ صاحب کے سامنے پیش کر پاؤں۔" شہریار کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھری۔ "نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم ایک بہترین وکیل کی طرح میرا مقدمہ لڑو گے۔ فی الحال میں دل اور دماغ کی اس جنگ میں پس رہا ہوں۔ تم جاؤ، انکل تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔" میں نوکر کے ساتھ لاؤنج پہنچا تو کافی کے مگ سجائے جا چکے تھے۔ ماحول پر سنجیدگی طاری تھی۔ دھانی نے کافی کپس میں انڈیل کر ہمارے حوالے کی اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ شیخ صاحب بھی شاید خود کو ذہنی طور پر کسی اہم بات کے لیے تیار کر چکے تھے۔ میں نے آسان لفظوں میں انہیں شہریار کے یہاں آنے سے لے کر دھانی کے فون اور پھر شانی کی پسند تک کا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ وہ چپ چاپ میری بات سنتے رہے، اور جب میں بات ختم کر چکا تب بھی بہت دیر تک کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ آس پاس کی سرسراہٹیں بتا رہی تھیں کہ دونوں بہنیں پاس ہی کسی ملحقہ کمرے میں موجود ہیں۔ شیخ صاحب اپنا پائپ سلگا چکے تھے اور ان کے ماتھے پر بنتی شکنیں بھی دھوئیں کے ان مرغولوں جیسی تھیں جو اس وقت ان کے پائپ سے نکل رہے تھے۔ بہت دیر بعد ان کے لب کھلے، "تو کیا شہریار اسی لیے یہاں سے جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چند دن کا یہ وقفہ ان تینوں کو کسی ٹھیک فیصلے پر پہنچنے میں مدد دے گا۔" شیخ صاحب نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا۔ میں جانتا تھا وہ اس وقت کسی شدید کشمکش کا شکار تھے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں جیت ان کی دو بیٹیوں میں سے کسی کی ہوتی۔ خود ان کی اپنی ہار یقینی تھی، کیونکہ یہ راز اب ان پر بھی عیاں ہو چکا تھا کہ شانی سے پہلے دھانی شہریار کی کنڈی ہلا چکی تھی، اور انجانے ہی میں صحیح پر وہ بھی اس در کے کھلنے کے انتظار میں شہریار کے دل کے باہر کھڑی رہی۔
شیخ صاحب اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ شہریار کی الجھن اپنی جگہ بجا سہی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیاں ایک دوسرے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی۔ شہریار اچھا لڑکا ہے اور میں اس کی صاف گوئی سے بھی مزید متاثر ہوا ہوں۔ اسے بس اتنا کہنا ہے کہ اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ گویا شیخ صاحب نے فیصلے کا اختیار شہریار کو سونپ دیا تھا۔ میں ان سے اجازت لے کر واپس انیکسی پہنچا تو شہریار برآمدے ہی میں شیشے کی دیوار کے قریب پڑی آرام کرسی پر بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر سنبھل گیا۔ آ گئے وکیل صاحب؟ کہو کیا فیصلہ لے کر آئے ہو؟ تمہاری عدالت نے فیصلے کا اختیار بھی تم پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ شانی یا دھانی نام کی جو بھی بیڑی تمہیں پسند ہے، تمہیں اس کے ساتھ عمر قید سنا دی جائے گی۔ شہریار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ منصف کسی کو عمر قید کی سزا سنانے سے پہلے کبھی ان ہتھ کڑیوں یا بیڑیوں سے کیوں نہیں پوچھتا کہ کیا انہیں اس ملزم کا زیور بننا قبول بھی ہے یا نہیں؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ شام کو پہلے دھانی آئی تھی خود انیکسی میں، مجھے صرف یہ بتانے کہ شانی کی خوشی اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اور یہ درخواست کرنے کے لیے کہ میں اس ابتدائی ایک ہفتے کی ہر بات بھلا کر اگر شانی کو خود اس کی شخصیت کے تناظر میں دیکھوں تو شانی سے بہتر جیون ساتھی مجھے پوری دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ اپنی بہن کی خوشی مانگنے آئی تھی، تو تم نے کیا جواب دیا؟ مجھے جواب دینے کی مہلت ہی کہاں ملی۔ ابھی دھانی کو انیکسی سے نکلے 2 لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ شانی کا فون آ گیا۔ اور کیسا ستم ہے کہ دوسری بہن نے بھی مجھ سے وہی مانگا جو اس کے لیے پہلی بہن مانگ کر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا شانی نے بھی؟ ہاں، اس نے بھی صرف یہی کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ اس کے لیے اپنی بہن کے آنسوؤں سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں، اور اب چونکہ وہ اپنی بہن کے دل میں چھپے مہمان کو جان چکی ہے، لہٰذا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی بہن کے سپنوں کی راکھ پر اپنا محل قائم کر لے۔ لہٰذا اس نے اپنے آپ کو میرے لیے سدا نامحرم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بھی مجھ سے اپنی آخری خواہش کے طور پر دھانی کو اپنانے کا کہہ گئی ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شہریار اسی طرح شیشے کے پار دیکھتا رہا۔ یہ تمہارے لیے ہوگا۔ دھانی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تم سے رات کو بات کرے گی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر فون اٹھایا۔ دوسری جانب دھانی ہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ یہ نہیں جانتی تھیں کہ آپ کا خمیر بھی اسی مٹی سے اٹھا ہے جہاں سے آپ کا جنم ہوا تھا؟ پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ شانی کبھی شہریار کو آپ کی شرط کے مطابق قبول نہیں کرے گی، آپ نے کیوں یہ جوک لیا؟ دھانی کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ بعض جوگ ازل سے ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں۔ میں شہریار کو پا بھی لیتی تو یہ ان کے لیے ادھوری خوشی ہوتی، کیونکہ ان کی آدھی خوشی شانی کی شخصیت میں چھپی ہے، اور کبھی کبھی ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ محبت اگر 2 نقطوں کی صورت میں ہو تو کبھی نہ کبھی دائرہ بن کر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہی محبت تکون کی صورت اختیار کر لے تو اس کے 3 زاویے کبھی جڑ نہیں پاتے۔ شاید میں کبھی شانی کو منا ہی لوں۔ آپ نے ہمارے لیے جتنا کچھ کیا، میں شکریہ ادا کر کے اس کی اہمیت کم نہیں کروں گی۔ آپ کو اگر وقت ملے تو شانی سے بات کیجیے گا، اسے آپ کی باتیں جلد سمجھ آتی ہیں۔ فون رکھ دینے کے بعد بھی میں بہت دیر تک گمسم بیٹھا رہا، جانے اس محبت کے اور کتنے روپ دیکھنا باقی تھے۔ اگلی صبح میں کمرے سے باہر نکلا تو شہریار کے جانے کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ شہریار بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔
کتنی عجیب بات تھی کہ دو انمول انسان اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ خالی ہاتھ اس گھر سے واپس جا رہا تھا۔ شیخ صاحب جیسا بڑے دل کا اور وزادار انسان بھی میں نے کم ہی دیکھا تھا۔ ان کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں تھی کہ جسے کوئی ان کی آزردہ دلی کا اندازہ لگا سکے۔ انہوں نے حسب معمول ہنستے بولتے شہریار کا سامان اپنی گاڑی میں رکھوایا۔ شانی اور دھانی بھی بظاہر بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن ان دونوں کی آنکھوں میں لکھی تحریر صاف بتا رہی تھی کہ ایک اور محبت کی کہانی بنا کسی انجام کے ختم ہو رہی ہے، اور اس کہانی کے آخر میں بنا سوالیہ نشان ہمیشہ کے لیے اس کہانی کے ساتھ جڑا رہے گا۔ شہریار گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آخری مرتبہ ہماری جانب مڑا۔ وقار نے اس سے پوچھا، شہریار بھائی، آپ پھر کب آئیں گے؟ ہم سب آپ کو بہت مس کریں گے۔ وہ مسکرایا، میں جلد آؤں گا۔ شانی کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے دھانی کو خود کو سمیٹتے ہوئے دیکھ کر لقمہ دیا۔ اسے جلد آنا ہی پڑے گا، ورنہ پیانو پر بیٹھی گنگناتی زیبا بیگم کسے کہیں گی کہ کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی؟ سب ہنس پڑے۔ شہریار نے شانی اور دھانی پر آخری نظر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ جانے اس لمحے مجھے سانول کی زبانی سنا ایک صحرائے گیت اس شدت سے کیوں یاد آیا جس میں محبوبہ اپنے بچھڑے ہوئے محبوب کو دہائی دیتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کا محبوب اسے بھول جائے گا، چاہے وہ لاکھ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلائے، پر وہ جانتی ہے کہ یہ صرف وقتی جواز ہے، اور محبوبہ کی قسمت میں تو ازل سے جدائی کی موت ہے، کیونکہ اس کا محبوب اسے بھول جائے گا۔ تیکو یاد ہو سی میں آکھے اسی، دلدار مٹھا تو بھول ویسے، ول ول قرآن تے ہاتھ نہ رکھ، نہ قسماں چا تو بھول ویسے، کچھ سوچ سمجھتے فیصلہ کر، نہ جوش دکھا تو بھول ویسے، تیرے بازو میں نہیں جی سکتی، نہ ظلم کما تو بھول ویسے، دلدار مٹھا تو بھول ویسے۔